اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذران عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ مبارکہ شعبان اللہ رب العزت نے جسے اپنا مہینہ قرار دیا، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کی فیوزات، لیکن اس ماہ مبارکہ شعبان کے اندر جن مقدس ہستیوں کا اس مہینے میں آمد ہوئی، جن کی، اور خاص کر اگر میں یوں کہوں کہ کربلا والوں کی آمد کا مہینہ، اس لیے کہ آغاز سے لے کے سلسلہ شروع ہوتا ہے جہاں پر سید الشہداء کربلا کے وہ سردار امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت اس ماہ مبارکہ شعبان میں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز، یہ شرف سید الشہداء کو بخشا ہے کہ جس مہینے کو آپ کی ولادت کا مہینہ قرار دیا، اس مہینے میں پھر کوئی شہادت نہیں ہوئی، خوشیوں کا مہینہ ہے۔ اور جس مہینے کو اللہ رب العزت نے آپ کی شہادت کا مہینہ قرار دیا، محرم الحرام کو، تو پھر اس مہینے میں کوئی ولادت نہیں ہوئی۔ اور کربلا والوں کی آمد کا مہینہ حضرت عباس علمدار، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، تو سید الشہداء کے ساتھ یہ کربلا والوں کی آمد کا مہینہ ہے۔ اور آج کا پروگرام ولادت باسعادت حضرت امام علی مقام سید الشہداء کہ جو نور عین مصطفیٰ ہے، جو دل کا چین علی مرتضیٰ ہے، جو زیب و زین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، آپ کی ولادت باسعادت کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے۔ میں تمام محترم ناظرین کی خدمت میں، عالم اسلام کی خدمت میں اپنی جانب سے اور سچ ٹی وی کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، سید الشہداء کی زندگی کے حوالے سے، ان کی سیرت پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو مدعو کیا ہے، جن کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر ہے پروفیسر علامہ مفتی نواب نفیس قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام آپ کو۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ممتاز عالم دین ہیں، خطیب اہل بیت حضرت علامہ مولانا سید بدر الحسین عابدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ ناظرین کرام، سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا اور قبلہ آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا۔ یقیناً سید الشہداء کی آمد ہے اور بارگاہ رسالت مآب میں، خانوادہ مصطفیٰ میں خوشی کا جو لمحات ہے، جہاں جس طرح خانوادہ مصطفیٰ میں خوشی منائی گئی، اسی طرح عرش سے فرشتے بھی جوق در جوق، قطار در قطار رسالت مآب کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے تشریف لائے۔ کیسا ماحول تھا؟ کیا وہ لمحات تھے خوشی کے؟ کس طرح خانوادہ مصطفیٰ میں خوشی منائی گئی؟ ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ لمحات بھی خوش آئندہ ہے، اور میں سب سے پہلے سچ ٹی وی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ایسے متبرک ایام کو منعقد کرتے ہیں تاکہ عوام میں، لوگوں میں، امت مسلمہ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیوں پتہ چلے کہ کس ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے یا کس ہستی کا ولادت باسعادت۔ یقیناً سیدنا امام علی مقام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت وہ لمحات خوشی سے بڑھ کر نہیں، عظمت سے بڑھ کر نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے جگر گوشہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا، یا رسول اللہ مجھے خواب دکھائے۔ وہ بہت ہی
اب چاہیے ان کے ظاہر ان کو تو پتہ نہیں تھا نا اس کی تعبیر کا، یہ بڑا ہی خطرناک تھا۔ کہا کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اثر کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ تو میں نے کہا چچا جان آپ تو بہت ہی عمدہ آپ نے خواب دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں صاحبزادے کی ولادت ہوگی اور آپ کی گود میں ڈال دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم نے خوشی کے لمحات کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا اور آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، کیونکہ اگر میں اور آپ اگر مطالعہ کریں، گو کہ میں مانتا ہوں کہ تاریخ کے اندر بہت ساری پیچیدگیاں ہوں گی، سب ہوں گی، ہم تو ایک چیز کو پکڑتے ہیں جو صحیح ماخذ ہے دین کا، قرآن ہے اور اس کے بعد حدیث ہے۔ بے شک۔ اس کی عظمت پہ ہی کھڑا ہو جائے آدمی اور اس کو ماننے کے لیے کھڑا ہو جائے، تو پھر اس کو اگر کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان کے گھر والے اور ان کا مقام ما سوا اللہ کے، یعنی اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام عالی مقام، اور اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر گوشے جو رہتی دنیا تک جنہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کر دیا اور اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا امت مسلمہ کے لیے کہ وہ سجادہ امت ہے، سب مسلمانوں کو ان کی عظمت کا اقرار کرنا اور ماننا لازم و ملزم ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جہاں تک تعلق ان کا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ اب چونکہ میں کہہ چکا ہوں اور شاید اپنے اس چینل پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ قرب قیامت ہے، طرح طرح کے لوگ پیدا ہوں گے، طرح طرح کی باتیں ہوں گی، کہیں ناصریت ہوگی، کہیں خارجیت ہوگی، تو یاد رکھیے کہ اہل سنت والجماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا ایک ماخذ ہے اور وہ ماخذ یہ ہے کہ رسول اللہ آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور عظمت کا اقرار کرنا، ماننا، اور جو اس کو نہیں کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت نہیں۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ میں قبلہ آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا، اس سے زیادہ خوشی کے لمحات کیا ہو سکتے ہیں کہ جہاں سید سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں سید الشہداء جیسی عظیم المرتبت ہستی آئی کہ جس کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، اور ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ جہاں آپ کے جا بجا فضائل رسالت میں آپ کی زبان اقدس سے ادا ہوئے، خود قرآن مجید جا بجا ارشاد فرما رہا ہے۔ ایسے میں خوشی کا جو لمحہ ہے اور وہ کیا واقعات خاص کر آپ کی ولادت کے دوران واقعات پیش آئے، ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں، سچ ٹی وی کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ولادت باسعادت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے، اور واقعاً لائق تبریک ہے سچ ٹی وی اور یہ چینل آپ کا کہ جو اپنے نام کی طرح سچوں کا ذکر کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے اور انشاءاللہ اسی طرح کرتا رہے گا۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، یہ صرف زمین والوں کی خوشی نہیں تھی بلکہ آسمان والوں کی خوشی تھی، اس لیے کہ سرکار انبیاء جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاں بیٹے کی ولادت کوئی معمولی خوشی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس موقع پر جب آپ کے ہاں فرزند کی ولادت ہوئی ہے، پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کو حکم دیا جو امین اور حامل وحی فرشتے کہ فرشتوں کے ساتھ جاؤ اور میرے محبوب کو مبارکباد پیش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی سبب ہے کہ جناب جبرائیل ہزار فرشتوں کے گروہ لے کر بار بار جناب زہرا کے دروازے پر سبحان اللہ آتے اور جناب ختمی مرتبت کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے۔ یہ آسمان والوں کی خوشی، اور اس خوشی کے ساتھ ساتھ جناب ختمی مرتبت کی خوشی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس وقت سے
خبر ولادت امام حسین آپ کے گوش مبارک میں پہنچی اس وقت سے آپ تڑپ اٹھے اور جتنی جلدی ممکن ہو سکا جناب زہرا کے گھر پہ تشریف لائے اور اسما بنت امیس سے کہا کہ بچے کو میری آغوش میں لا کر دیا جائے. اور جس طرح ہر خاندان کے بزرگ کا طریقہ کار ہوتا ہے اپنی آغوش میں لے کر بچے کو پیار کیا, خوشی کا اظہار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. جناب اسما گھبرا گئیں کہ مبادا کہیں بچے کے اندر کوئی نقص یا کوئی خرابی کے سبب ہے جو ایذا پہنچی جناب رسالت مآب کو. سوال کیا, جیسے ہی سوال کیا جناب ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل ہدیہ تبریک لے کر آئے تھے اور ساتھ ساتھ یہ خبر بھی لائے تھے کہ میرا یہی نواسہ ہوگا جسے کفار اور میری امت کے ہی کچھ نام نہاد مسلمان اسے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی سرزمین پر تہ تیغ کریں گے. اور اسی موقع پہ غالباً اس حدیث کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. شاید جناب ختمی مرتبت کا کہنے کا مقصد یہ رہا ہو کہ میں اس کا سبب وجود ہوں اور یہ میرا سبب وجود نام رہے گا. اور کربلا کے واقعے کے بعد آپ دیکھیے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کا جز اور کلمے کا جز بن کر اس طرح سے چمکا کہ یہ سربریدہ لاشیں اور بے تن کا سر بظاہر قتل ہو کر مقتول ہو کر اس طرح سے زندہ جاوید ہو گیا کہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. ناظرین کرام, یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام, ایک بار پھر پروگرام نظرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم. گفتگو جاری ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے, اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ پروگرام میں مبارک حسین نگری صاحب نے جوائن کیا ہے. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ سید الشہداء میں نظرانہ عقیدت پیش کریں. شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے, شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے. چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے. چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے. حبیب ابن مظاہر تمہارے صدقے میں, حبیب ابن مظاہر تمہارے صدقے میں, کھلائے کرب و بلا میں کہ دوستی کیا ہے. بس ایک مقتل شبیر کی زمین ہے جہاں, بس ایک مقتل شبیر کی زمین ہے جہاں. بجھے چراغ بتاتے ہیں روشنی کیا ہے. بتا رہا ہے ریاست کو حر کا ٹھکرانا,
کو حر کا ٹھکرانا، کرے ضمیر ملامت تو نوکری کیا ہے، کرے ضمیر ملامت تو نوکری کیا ہے، تلاش سجدے حق میں ادھر ادھر نہ پھرو، تلاش سجدے حق میں ادھر ادھر نہ پھرو، جبین شاہ سے پوچھو کہ بندگی کیا ہے، جبین شاہ سے پوچھو کہ بندگی کیا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، امام علی مقام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 6 سال کا عرصہ گزارا ہے، نواسے اور نانا میں جو محبت تھی وہ دنیا کے سامنے ہے، کس طرح رسول اکرم سید الشہداء سے محبت کا اظہار کرتے تھے اور آپ کی شان اقدس میں کس طرح آپ نے احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں؟ یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جتنی محبت جتنا عشق نانا کو بیٹی کی اولاد سے ہوتا ہے، بیٹے کی اولاد سے بہت کم ہوتا ہے، اس کی نسبت اتنا نہیں ہوتا۔ اور پھر وہاں پر جہاں پر تعلق سیدہ فاطمہ الزہرا کا لخت جگر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہری شہادت کا ذریعہ، کیونکہ سر دیکھیں ہوتا یہ تھا کہ پہلے جو نبی ہوتے تھے جب ان کا وصال ہو جاتا تھا تو ان کی اولاد میں سے کوئی بن جاتا تھا، جہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہے، لہذا جو اولاد ہوئیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیا۔ اب اولاد سرکار دو عالم کس کو کہہ رہے ہیں؟ امام حسن اور حسین۔ اب امام حسن اور حسین سرکار دو عالم کا وہ ذریعہ ہیں جو لوگوں کو سری اور جہری دونوں شہادتیں دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی قدرت کاملہ سے، ہر صفات سے مالا مال فرمایا سوائے شہادت کے، کیونکہ شہادت سے زیادہ عظیم موت نہیں ہوتی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر یہ نہیں ہوتی تو آپ کہتے ہیں کہ سیرت کے پہلو میں تھوڑی بہت کمی رہ گئی کہ وہاں شہادت کا درجہ نہیں رہا۔ یہ کس سے پورا ہو رہا ہے؟ یعنی امام حسن سے تو زہر دینے کی اس کا امام حسن سے تو زہر دینے کی بات ہو رہا ہے، وہ سری ہے جو رسول اللہ کو بھی دیا گیا، جو تکلیف کا باعث بنا ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اس کو پورا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت میں جو 2 صفات باقی رہ گئی تھیں یہ لوگوں نے پورا کر دی۔ یعنی شہادت امام حسین دراصل شہادت رسول خدا رسول خدا ہے۔ اب یہاں پر آ جائیے، جیسے ابھی آپ نے اور حضرت نے اسی حدیث کو، معروف حدیث کو پڑھا، حسین منی وانا من الحسین، سرکار دو عالم قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اگر غور کریں تو یہ ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حسین سے سرکار دو عالم فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہیں، یعنی ان کی اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، وہی بلڈ ہے، وہی خون ہے۔ لیکن حسین سے سرکار دو عالم کیسے ہوئے؟ ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کیسے ہوئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم ہمیشہ کل سے جز ہوتا ہے، جز سے کل نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اس بات کی متقاضی ہے کہ حسین سرکار دو عالم سے ہیں، لیکن وہ امام علی مقام سے رسول اللہ کیسے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
جتنے بھی اخلاق کریمانہ، جتنے بھی صفات اور جتنے بھی سرکار دو عالم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا صفات حسنہ، ان سب کا ظہور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا امام علی مقام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام تر خوبیوں کے سرچشمہ تھے، جنہوں نے 6 برس تک سرکار دو عالم سے وہ کچھ حاصل کیا کہ زبان دیا اور زبان لیا۔ کیا بات، واہ واہ۔ 6 برس تک۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آج کے دور میں بھی، جدید دور میں یہ پتہ چلا کہ یاد رکھیں کہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہیں سے ایک تعلیم نکلی نا ماؤنٹن سری، جس عورت نے نکالا بامبے کی ماریا ماؤنٹن سری، اس نے نکالا کہ بچے کا ذہن جو ہوتا ہے کوڑا کاغذ ہوتا ہے، جو اس پر لکھ دو وہ انمٹ ہوتا ہے، مرتے دم تک نہیں بھولتا۔ تو جو امام علی مقام نے 6 برس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حاصل کیا علم اور فضل، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو استقامت حاصل کیا، صلاحیتیں حاصل کی، قوت حاصل کیا، وہ در حقیقت انمٹ تھیں، جو کربلا کے میدان میں انہوں نے صبر سے، تحمل سے کام لیا، اور جب وقت آیا تو انہوں نے اپنی جان آفرین اپنے رب کے حضور پیش کر۔ بے شک۔ قبلہ آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا، نانا اور نواسے کے درمیان کی محبت تاریخ نے بہت تفصیل سے بیان کی ہے کہ کبھی آپ کے دوش مبارک پر آپ مدینے کی گلیوں میں لے کر آتے ہیں، یعنی عام اوقات میں دیکھا جائے کہ نانا کبھی اس طرح بچوں کو، اور پھر اس طرح کا ایک مقام رکھنے والی شخصیت اور نبی ہوں تو وہ بچوں کو لے کے باہر نکلے اور جی اور لوگ سوال کرنے والے سوال کریں کتنی اچھی سواری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر کبھی حالت نماز میں نماز جماعت پڑھا رہے ہیں، اور اس حالت میں سید الشہداء کا آپ کے گردن پہ آنا، اور اس کے بعد آپ نے طویل کرنا سجدے کو، اور کبھی آپ گرتے ہیں تو سید الشہداء کو دیکھ کر رسالت میں آپ اپنے خطبہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہاں دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر رشتہ دنیاوی ہو تو باتیں معیوب ہوا کرتی ہیں جی، لیکن اگر رشتہ آسمانی ہو کیا بات ہے، تو باتیں معیوب نہیں ہوتی، بلکہ وہ باتیں حقیقت میں روایت بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ یہ کیفیت جو آپ ابھی تذکرہ جس کا فرمایا آپ نے ڈاکٹر صاحب، ہم نے آج تک نہیں دیکھا کسی بوڑھے کو اپنے نواسے کو گود میں لے کر اس وقت کے معاشرے میں بھی بازار میں پھرتے ہوئے، جی، مگر رسالت مآب اس زمانے میں جب کہ معمولی سی بات بھی جناب رسالت مآب کی گویا زبان زد عام و خاص ہوا کرتی تھی، اور اگرچہ اس وقت میڈیا کی یہ رفتار نہیں تھی مگر خبریں بہرحال عام ہو جایا کرتی تھی، اور عام بچوں کے ساتھ اس طرح محبت کا اظہار نہیں ہوتا تھا، اظہار نہیں ہوتا تھا۔ آپ کا یہ اظہار فرمانا ایک خصوصی اس کے پیچھے حکمت تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر میرے بعد میرا دین چلے گا تو انہی سے چلے گا۔ کیا بات ہے۔ اس لیے کہ میں اشارہ کروں اس طرف کہ جب جناب ختمی مرتبت کو اللہ نے 2 فرزند عطا کیے اور وہ بہت جلد واپس لے لیے، اس کے دیے ہوئے تھے اس نے واپس لے لیے، تو کفار یہ سمجھے اور آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ بھئی اب محمد کے ہاں کوئی فرزند تو ہے نہیں، تو اس کی بات آگے چلے گی کیسے اور یہ دین کیسے آگے بڑھے گا۔ اللہ نے جناب زہرا کے ذریعے سے جناب سلام اللہ علیہ اپنے محبوب کو تسکین قلب عطا کیا اور اعلان فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ اعلان کر کے اللہ نے گویا ان دو بیٹوں کا نعم البدل یہاں پر بالکل صادق آتا ہے کہ اس سے بہتر بدلہ ہو نہیں سکتا تھا جو جناب ختمی مرتبت کو عطا کیا گیا، اور جناب ختمی مرتبت کی محبت اور پیار کا ایک خاص انداز ہے۔ میں چاہوں گا کہ وجہ تسمیہ کی طرف بھی اشارہ کیا جائے تاکہ میرے سننے والے ناظرین بچے سمجھ سکیں کہ امام حسین کا نام امام حسین کیوں رکھا گیا۔ حدیث منزلت یقیناً تمام مسلمان برادران نے سنی ہوئی ہے، مومنین کو معلوم ہے،
جناب ختمیہ مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کی منزلت میرے ساتھ ایسی ہے جیسی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ۔ یہ حدیث بہرحال ایک شباہت اور ایک کردار کے اخلاق کے شباہت کے عنوان سے بھی پرکھی جائے گی، اور پھر اس عنوان سے بھی دیکھا جائے گا کہ کوئی نہ کوئی وجہ شباہت ہونی چاہیے۔ جناب موسیٰ کے بعد جناب ہارون وزیر رہے، اور جناب ہارون کے ہاں دو بیٹے تھے، ایک کا نام شبر اور ایک کا نام شبیر۔ جب اللہ رب العزت نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاں چھوٹے فرزند کی ولادت کا وقت ہوا، تو اللہ نے جبرائیل کو روانہ کیا اور کہا کہ جا کر کہہ دو کہ چونکہ ہارون کی نسبت موسیٰ کے ساتھ جو تھی وہی نسبت علی کی تمہارے ساتھ ہے، لہذا ہارون کے چھوٹے بیٹے کا نام شبیر ہے تو علی کے چھوٹے بیٹے کا نام شبیر رکھو، اور چونکہ تمہاری لغت عرب ہے لہذا شبیر کے معنی ہے حسین، تو حسین نام رکھا جائے۔ یہ ایک خصوصی طور پہ اس طرف نشاندہی ہے کہ اللہ نے کتنا اہتمام کیا ہے امام حسین کو اس دنیا میں بھیجنے کا، اور تسکین قلب نبی کا کتنا بڑا سامان ہے۔ اور خود جناب ختمی مرتبت جب حالت سجدہ میں تھے اور پشت پر امام حسین تشریف لائے، تو معمولاً آپ یہ دیکھیے کہ اگر بچے کم سنی کے عالم میں ہوں اور کھیل کود کرتے ہوئے آ جائیں تو یقیناً بڑا ان کو دور کر دیتا ہے، لیکن امام حسین کو جناب رسالت مآب نے دور نہیں کیا، بلکہ حکم الہی کے تحت سجدے کو طویل کیا تاکہ دنیا والوں کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ بچے کھیل کود کا سامان نہیں ہے بلکہ یہ امامت کا ایک سلسلہ ہے، بلکہ عظمت امام حسین خود خدا بیان فرما رہا ہے کہ جب تک یہ پشت پر ہے اس وقت تک تم سجدے کو طول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم اٹھ کے دیکھنے لگے، اور بعد میں کہا کہ ہمیں ایسا لگا کہ شاید آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جبکہ وہ سجدے کا ذکر جاری تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر احادیث ہیں جو میں فضائل کے عنوان سے مختصراً چاہوں گا کہ گزران آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ جناب ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ دیکھیے یہ انوار مقدسہ فردن بھی نجات کی کشتی ہیں اور اجماعاً بھی نجات کی کشتی ہیں۔ حدیث مثل جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا فقد نجا، تو یہ حدیث خود اعلان کر رہی ہے کہ جو بھی حسین سے جڑ جائے گا وہ انشاءاللہ نجات پائے گا، اور یہی جناب ختمی مرتبہ۔ اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے کم از کم انسان کے بارے میں اس کے ماضی کی اگر کردار سامنے ہو گارنٹی دی جا سکتی ہے، لیکن فیوچر کی گارنٹی کوئی انسان نہیں دے سکتا کسی کے بارے میں۔ آج اگر وہ اچھا ہے تو کل برا ہو سکتا ہے، برا ہے تو اچھا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں تو بچے ہیں نواسے، اور بچپنے میں سید الانبیاء یہ فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی کی گارنٹی اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ یہ جنت کے جوانوں کے سردار کہنا، اور بچے کے لیے آپ کا کوئی ظاہری کردار کی وجہ سے، آپ کو کوئی کریکٹر کی وجہ سے، آپ کی کسی عمل کی عمر گزاری ہو، کچھ وقت گزارا ہو، پھر دیکھ کر کردار دیکھ کر بچے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مقام خود خدا کی جانب سے ہے، اور آپ آئے ہیں تو عام بچوں کی طرح نہیں آئے، بلکہ آپ کا یہ کہہ رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول تو اپنی جانب سے نہیں کہتے، تو رسول کے اوپر وحی ہوتی ہے تو کہتے ہیں، وہ جو بتا رہے ہیں کردار آگے چل کر کیا کیا کریں گے اور کتنا بڑا مقام حاصل کریں گے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو علم عطا فرمایا، غیبی علم، جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے لوگوں کے سامنے، پوری امت کے سامنے، رہتی دنیا تک کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ حسنہ جو ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ سنہرے حروف سے لکھے ہوئے ہیں، بے شک بے شک اس کا انمیٹ والے الفاظ ہیں، انمیٹ الفاظ ہیں، لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم در حقیقت ان کی عظمت کو بیان جو کر رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، حکم خدا بندی ہے، جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
नाज़रीन करम, एक बार फिर प्रोग्राम नजराना अक़ीदत में आपका खैर मकदम है। गुफ्तगू जारी है सय्यदुश्शुहदा इमाम अली मकाम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा, आपका मकाम, आपकी सीरत और आपके बारे में रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से जो जुमले अदा हुए, यानी अहादीस मुबारका और कुरानी आयात की जो आपकी शान बयान कर रही, इस हवाले से गुफ्तगू उलमाए करम तशरीफ़ फरमा है। मैं आपकी खिदमत में सवाल रखना चाहूँगा, मौलाए कायनात अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आपके जानशीन, रसूलुल्लाह के जानशीन हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर गुज़रा और तकरीबन कुछ 6 महीने का अरसा है, और उसके बाद सिलसिला जो है वो आगे चेंज हो गया, और कुछ ही अरसे के बाद फिर वाक़े करबला की तरफ मुतवज्जे हो गए, यानी सय्यदुश्शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हसन मुज्तबा की शहादत के बाद फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़माना आया। तो इमाम हसन मुज्तबा की ज़िंदगी में जैसे आपने फरमाया कि आपको जहर दे के शहीद कर दिया गया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कि आपने फिर जहाद की तरफ मुतवज्जे हो गए, तो वो जो जहाद जो इस्लाम जिसकी फजीलत बयान हुई है, तो आपने जहाद का सिलसिला शुरू किया। तो आपकी ज़िंदगी और इमाम हसन मुज्तबा की ज़िंदगी में अक्सर ये कहते हैं कि बिल्कुल इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कुछ और तरीके से थी, यानी वो बहुत ज़्यादा सुलह पसंद थे, और इमाम हुसैन नौज़ुबिल्लाह जंगजू थे, रवैये मुतज़ाद थे, जबकि ये दोनों सय्यदे शबाब अहल जन्नह हैं। आप क्या फरमाते हैं? ऐसी सोच जो है बड़ी बातिल है। वक्त के साथ साथ कदरें तब्दील होती हैं, यानी वैल्यूज़ तब्दील होती हैं, ज़माना तब्दील होता है। 6 माह सैयद इमाम हसन मुज्तबा का जो कि ले लिया गया, उसके बाद बेड़ा गर्क हो चुका। वो लिल्लाहियत पर मबनी वो हुकूमत ही नहीं थी, शाहत आ गई। शाहत का ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं, मुलूकियत कहेंगे, मुलूकियत कहें, उससे शाहती कहेंगे, मुलूकियत का ताल्लुक़। वहाँ जुल्म होता है, बर्बरियत होती है तमाम तर, क्योंकि वो मुतलक़ुल इनान होता है बादशाह वक्त जी, लिहाजा वहाँ पर ये रहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि ये दोनों मेरे बेटे जो है ना, ये सैयद हैं। इमाम हसन जो है बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े और खून रेजी से बचाएंगे। ठीक, ये सुलहजू हैं, इनकी तबीयत में सुलह है, वो भी अल्लाह का हुक्म है। मेरे आका मौला हुजूर पुरनूर सैयदुल आलमीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सराखों पर। इमाम अली मकाम के ज़माने में वही हालात उसका कैसे तब्दील हो गए, ज़ाहिर है कि आपके सामने है कि वो मुलूकियत से निकल कर आई, और आने के बाद जब इस्लाम का तमाम तर स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया, कुरान और हदीस के मुनाफी काम होना शुरू हो गए ज़ोरों शोरों पर, और यजीद पलीत ने ये हरकतें की, तो इमाम अली मकाम को खड़ा होना था, लाजिम व मलजूम था, क्योंकि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब की हैसियत से थे। सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन उनसे सवाल होता। बेशक। तो आईने जवाब मर्दा हक गइयो बे बाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। क्या बात है। तो लिहाजा फिर वहाँ पर तो जान का नजराना देना हो, बेशक दे दिया। बेशक। न सिर्फ खुद दिया, छोटे बच्चे को भी दे दिया, जवान बच्चे को भी दे दिया, हम शक्ल मुस्तफ़ा अली अकबर को सभी को दिया। लिहाजा उस वक्त हालात वो थे कि वहाँ पर इनकार जो था, या वहाँ पर सुलह करना, या वहाँ सुलह करने का कोई रास्ता ही नहीं था। बेशक। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये मंशाए परवरदिगार के मुताबिक, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, कि इमाम हसन मुज्तबा का जो अमल है वो भी खुदा की मर्जी के मुताबिक है, और सय्यदुश्शुहदा के ज़माने में वो भी मर्जी खुदा। फरमा कौन रहे? सरकार दो आलम ने बता दिया ना। बेशक। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका कायम करके बता दिया कि ये सुलह करेंगे, तो क्या हुआ? मंशाए जो रसूल का फरमान है वो मंशाए खुदाबंदी। बेशक है सर, बेशक है सर, सही फरमाया। तो इसी तरह सैयदना इमाम अली मकाम माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, कोई समझता है कि अगर उन्होंने जिहाद उसका कर लीजिए कि जंगजू थे और इस तरह के अल्फाज कहना अपने आप को हलाकत में डालना है, अपने अमाल को ख़राब करना है, गुमान सादिक रखे
کیونکہ کیا گمان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر ہے اور اس کے آئیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ اکثر چونکہ سوال یہ معاشرے کے اندر اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ لوگوں کا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ شاید وہ صلح پسند تھے اور یہ جنگجو تھے. تو جیسے قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ وہ مشیت پروردگار کے مطابق رسالت میں آپ نے جس طرح جماعت دی ہے کہ یہ دونوں امام ہیں، قامہ اور قاعدہ. اگر قیام کرتے ہیں تو بھی یہ للہ ہے، اور اگر قیام نہیں کرتے ہیں تو بھی یہ للہ ہے. تو اس طرح کا جو گمان اور اس طرح کے جو سوالات ہیں بہت بہترین انداز میں آپ نے اس کا جواب دیا. سید الشہداء کے حوالے سے چونکہ ان کی ولادت کا تذکرہ ہے تو کچھ احادیث مبارکہ یا قرآنی آیات کہ جو آپ کی فضیلت کو بیان کر رہی ہیں. یوں تو پورا قرآن ہی قصیدہ اہل بیت ہے، اور جہاں جس نسبت سے آیت کو دیکھا جائے اس کا مصداق یا تفسیر یا آپ سے محبت کی طرف اشارہ ہے یا آپ کے دشمنوں سے نفرت کی طرف اشارہ ہے. لیکن خصوصیت سے کچھ آیات جو قرآن مجید میں خصوصی اشارہ کرتی ہیں، وہ ایک آیت نفس مطمئنہ والی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا اس حالت میں کہ تو راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے. سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ نے آزمائش کے حوالے سے جو آیت نازل فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. ظاہر ہے یہ قرآن صرف اہل بیت کے شان میں قصیدے کے حیثیت میں ہی نہیں آیا، بلکہ امت پر گویا تعلیم اور فرض عمل کے لیے آیا ہے، یعنی ہدایت کے لیے آیا ہے. تو لہذا امت کو بھی اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے. یہ امتحان جو اللہ لے گا وہ یقیناً کبھی کسی کو خوف میں مبتلا کر کے لیتا ہے، کبھی کسی سے نعمتوں کو واپس لے کر لیتا ہے. لیکن کوئی ایسا مصداق سوائے امام حسین کے ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس نے یہ امتحان بیک وقت دیا ہو. یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے جس نے بیک وقت یہ پانچوں امتحان جس کا آیت میں ذکر ہے، خوف، بھوک اور اموال میں سے کمی اور نفوس میں سے کمی، ان سب میں صبر استقامت کے ساتھ پیش آنا اور رویہ پائے ثبات کے ساتھ دین کے ساتھ ویسے ہی رکھنا جیسا ایک ہدایت کرنے والے گھرانے کا ہونا چاہیے. وہ امام حسین کی خصوصیات میں سے ہے. فضائل امام حسین میں جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں ان میں ایک حدیث جس کا تذکرہ آپ نے فرمایا اور جو گفتگو مولانا صاحب نے فرمائی، اس گفتگو کی روشنی میں میں صرف اس حدیث کو ریلیٹ کرنے کے لیے عرض کرنا چاہوں گا اور آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ ان الحسن والحسین امامان قاما او قعودا، یہ دونوں امام ہیں. تو یہاں سے ایک طرف امامت کی صفت کا اندازہ ہوتا ہے کہ امامت کی صفت کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے. امام اصل میں ہادی اور رہبر کو کہتے ہیں جو رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے منصوص ہے، اور وہ امام ہوگا چاہے وہ بیٹھ جائے صلح کر لے، چاہے وہ قیام کر لے اور خروج کر لے. امام حسن علیہ السلام نے حالات کے اعتبار سے صلح سے کام لیا، اس لیے کہ اس وقت دین پر وہ وقت نہیں آیا تھا جس وقت کو کہا جائے کہ ریڈ لائن کراس ہو رہی ہو اور نام محمد اور دین محمدی خطرے میں پڑ رہا ہو. صلح امام حسن خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صلح کر کے امام حسن نے ان کو بھی پابند کر دیا کہ وہ کچھ چیزوں پر قید و بند میں رہیں اور مطلق العنان نہ ہو جائیں. امام حسین علیہ السلام نے جب قیام فرمایا ہے تو وہ قیام اس لیے تھا کہ اعلان ہو چکا تھا اور والیان قرایا جنہیں منتخب نمائندے کہا جائے گا ان تک یہ پیغام پہنچایا جا چکا تھا اور عام کیا جا رہا تھا کہ نہ دین ہے، نہ قرآن نازل ہوا ہے، نہ کچھ ہوا ہے. یہ سب بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہے تسلط اختیار کرنے کے لیے. جب دین پر اتنا کڑا وقت آنے لگے تو اب اس وقت امام کا فریضہ عملی یہ بنتا ہے
کہ وہ دین کے بقا کے لیے اور اس کی احیاء کے لیے قدم برداری کرے، اور چنانچہ امام حسین نے وہ قدم اٹھایا۔ نعوذ باللہ اگر کوئی جنگجو کہے، کوئی جھگڑالو کہے نعوذ باللہ حکم بدہن، تو یہ اس کی کج فکری اور کم علمی ہے، ورنہ اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو امام حسین نے وہی کام کیا جو اس وقت کی کا تقاضا تھا اور ضرورت تھی۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتا دوں جی جی، کہ امام حسن مصطفیٰ کوئی معاذ اللہ صبح معاذ اللہ امیر معاویہ سے کمتر نہیں تھے، وہاں اتنا بڑا لشکر تھا کہ وہ ان سب کو شدید ترین شکست دیتے ہو۔ بہادر کس کو کہتے ہیں آپ؟ بہادر اس کو کہتے ہیں جو طاقت رکھ کے جی اس کا استعمال نہ کرے کمزور۔ ٹھیک، لہٰذا یہ یاد رکھیے آپ کہ وہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن صرف اور صرف ان کی بہادری یہ تھی کہ کسی صورت میں امت کا اتحاد پارا پارا نہ ہو اور امت تباہ و برباد نہ ہو۔ امت کی بقا ان کے سامنے تھی، نہیں تو اس کا وہ تو بہت اچھی طریقے سے کر سکتے تھے مقابلہ۔ اس میں ہوتا کیا، اس میں ان کو پتا تھا کہ سارے کے سارے جو ادھر سے بھی آ جائیں گے تو کچھ نادان بھی بیچارے گھس جائیں گے اس کے اندر، کچھ جان بوجھ کے بھی گھس جائیں گے، سبھی ہوتے ہیں نا، ہر قسم کے آدمی ہوتے ہیں ایک مجمع میں۔ ہے پتھر مار رہا ہے، اس نے کہا کہ تو کیوں مار رہا ہے، تو کہنے لگ گیا اس لیے کہ وہ سامنے والا مار رہا تھا نا، میں بھی مار رہا ہوں۔ ٹھیک، تو لہٰذا سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نظرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ امام علی مقام سے جو محبت کے حوالے سے پہلے بھی میں نے سوال پیش کیا، رسالت میں آپ کی محبت تو سب کے سامنے، اس کے علاوہ امت نے خود اس وقت صحابہ کرام، جس رسول اکرم کی زندگی میں صحابہ کرام بھی سید الشہداء کے ساتھ کس طرح والہانہ محبت کا اظہار فرماتے تھے، اور پھر ایک دم وقت نے جو ہے وہ کروٹ بدل لی، پھر وہی سید الشہداء ہے، وہی رسول اکرم کے آغوش میں پلنے والے ہیں، تو لوگ جو ہے وہ تلواریں لے کے آپ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ جو عقیدت اور محبت ہے وہ سید الشہداء کے ساتھ صرف رسول خدا کی نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام بھی کرتے تھے۔ اور چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، مختصراً امام علی مقام کی زندگی سے کوئی پیغام بھی دینا چاہے۔ میں صرف اور صرف یہ کہوں گا کہ وہ فیض رسان بندگان خدا اور عاشق محبان مصطفیٰ، حق پرست و حق گوئی ہو، بے باکی ہو، حق شناس، وہ خدا خود شناس و خدا شناس، تو جتنا بھی ان کی عظمت کو سراہا جائے، جتنا بھی گلہائے عقیدت پیش کیے جائیں وہ کم ہیں، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ ہم اپنی بساط کے مطابق تو کچھ نذران عقیدت پیش کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور امت مسلمہ کو صحیح سوچنے کی توفیق لطیف مرحمت فرمائے، اور مقام حسین سمجھنے کی اور اہل بیت سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ استطاعت عطا فرمائے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں، چونکہ جیسے وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اور قرآن مجید میں جس طرح ان کی محبت کو واجب قرار دیا، فرض قرار دیا، اور رسول اکرم بھی جاتے جاتے یہی بیان فرما کے گئے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ میں جا رہا ہوں لیکن امت کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا رہا، امت کی نجات اور ان کی کامیابی کا انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ اور بارہا جب آپ نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا، اس میں 3 مرتبہ سیاہ ستہ کے اندر بھی اور دیگر کتب کے اندر بھی آپ نے 3 مرتبہ اہل بیتی کا لفظ استعمال کیا، کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے بعد اپنے پیچھے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کرنے والے ہو۔ اور آقا دو جہاں کا یہ فرمان اور آپ کی محبت کو فرض قرآن نے قرار دیا اہل بیت کی، اور اس کے بعد رسالت میں آپ کا یہ فرمان کہ نجات کے ضامن یہی ہیں، یا تو قرآن ہے یا اہل بیت ہیں، ان دونوں کے ساتھ متمسک رہنا ہے۔ تو آج کے زمانے کے لیے اس حدیث مبارکہ سے، قرآن مجید کی آیت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیے اچھے بزرگ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاں جو بھی ترکہ چھوڑے وہ ایسا چھوڑے جو رہ جانے والے کے لیے کافی ہو اور وافی ہو۔
ظاہر ہے کہ جناب رسالت مآب تو ایک ساعت کے لیے بھی اگر تشریف لے گئے تو اپنی جگہ کسی کو لٹا کر گئے، تو کیسے ممکن تھا کہ آپ پردہ فرما رہے ہیں اور امت کے لیے کچھ نہ چھوڑ کر جائیں؟ وہ بہترین سرمایہ چھوڑ کر گئے، اہل بیت علیہ السلام کی زندگی، حیات طیبہ اور قرآن مجید کی تعلیمات، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے عکاس ہیں۔ یعنی اگر زندگی اہل بیت کو دیکھا جائے تو وہ آیات قرآنی میں ڈھلتی ہے، اور آیات قرآنی کو اگر تفصیل سے دیکھا جائے تو وہ زندگی اہل بیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ میں امت کے لیے، امت رسول کے لیے خاص طور سے دعا گو ہوں پروردگار ان سب کو محبت اہل بیت کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح محبت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے جیسا کہ تقاضۂ رسالت مآب تھا۔ اور دیکھیے یہ تقاضے کی ہی دلیل ہے کہ آج سے 70-75 سال پہلے اگر شاعر کچھ کہہ کر جا رہا ہے تو وہ آج تک زندہ ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ ناظرین کرام، یقیناً سید الشہداء کی زندگی پر، ان کی سیرت پر اگر ہم گفتگو کریں تو ہمیں کئی پروگرام کی ضرورت ہے جس پر ایک تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر تھا اور اس مختصر سے وقت میں سید الشہداء کی زندگی پر گفتگو ناممکن ہے، لیکن یہ کہ ان کی بارگاہ سے، ان کی سیرت سے کچھ موتی علماء کرام نے ہمیں عنایت فرمائے سید الشہداء کے حوالے سے، کیونکہ آپ کے بارے میں جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حقیقی تھے، اور آپ نے جب یہ جملہ فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، اس کو آپ نے، مفتی صاحب نے بیان بھی فرمایا کہ بعد رسول سید الانبیاء خاتم النبیین کے حقیقی جانشین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر، یا پھر جتنی آپ نے زندگی آپ کے بعد گزاری ہے، تو وہ آپ دنیا کے لیے آئیڈیل تھے، اور آپ کی شہادت جیسے قبلہ نے فرمایا کہ وہ خود رسول اکرم کی شہادت تھی۔ تو سید الشہداء کو قتل نہیں کیا، سید الشہداء کو شہید نہیں کیا، بلکہ آپ رسول اللہ کو شہید کر گئے۔ تو یہ بڑا مقام ہے سید الشہداء امام علی مقام کا، اور آج کے زمانے میں تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام امام علی مقام کی زندگی میں ہے کہ جب کبھی وقت ایسا آئے کہ ظالم ظلم کی انتہا کرنا شروع کر دے، ظالم جو ہے وہ اسلام کو مسخ کرنا شروع کر دے، اسلام پر وقت آ جائے، تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت کے مطابق ہمیں برسر پیکار ہونے کا حکم ہے کہ ظالم کے ظلم کے خاتمے کے لیے اور مظلوم کی حمایت میں علم صدائے علم جو ہے نا بلند کرنا ہوگا، اور امام علی مقام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور امام علی مقام کے ہی فرزند امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دنیا میں تشریف لائیں گے، اور وہ جو قرآن مجید کا جو وعدہ ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ یہ دین اسلام ایک نہ ایک دن اس پوری کائنات پر غالب آنے والا ہے، تو وہی امام حسین علی مقام کا وہ فرزند امام مہدی ہوں گے، جب تشریف لائیں گے تو اس کائنات میں اسلام کا بول و بالا ہوگا، دین مصطفیٰ کا بول و بالا ہوگا، قرآن کا بول و بالا ہوگا، اور یہیں ہم سب اسی انتظار میں ہیں، اس امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے فرزند کے انتظار میں ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، تمام علماء کرام میں بالخصوص میں آپ کا مفتی نواب نفیس قادری صاحب، آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے۔ مولانا سید بدر الحسن عابدی صاحب، آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور ہمارے ساتھ ممتاز نوح خاں منقبت خاں مبارک نگری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما، ان کا میں شکریہ ادا کروں گا، اور آخر میں اجازت چاہتے ہوئے گزارش کروں گا مبارک نگری صاحب کی کہ بارگاہ رسالت میں، بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔